کہ چنے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ چنے اس لیے پڑھتے ہیں کہ بزرگان دین نے جو بھی باتیں کی ہے نا تول ناپ کر کی ہے، پہلے ان کو تولا ہے، ناپا ہے حدیث کے زمرے میں، پھر آگے ہم تک پہنچائی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ 12.5 کلو چنے ہو نا، 12.5 کلو چنے ہوں تو کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 1.25 لاکھ بنتے ہیں۔ گنتی یعنی وہ چنوں کی کرنا شروع کر دیں تو کتنے عدد؟ وہ 1.25 لاکھ چنا بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے کسی کی روح کو ایصال ثواب کرنا روایتوں سے ثابت ہے، اس کی بخشش یقینی ہے۔ جس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کی بخشش یقینی ہے کہ اللہ اس مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بڑا اور افضل جو ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ جنت کی قیمت ہے۔ اس لیے ہم جو ہے وہ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ کے اپنے مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں تاکہ اس کی بخشش یقینی ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ محبت ہے نا، اس لیے پڑھتے ہیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی جو ہے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو جو ہے اس کی باتیں جو ہے وہ اپنے بیگانوں کے سامنے کرتا ہے۔ انہیں تو مرنے کے بعد محبت نہیں ہوتی، کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ ہمیں تو زندوں سے بھی محبت ہوتی ہے، مرنے والوں سے بھی محبت، جو دنیا سے چلے گئے ان سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ، اور پھر یہ بات غیروں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سنیے، تہذیب الناس سے کتاب ہے مولوی قاسم ننوتوی کی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ایک مرید تھا اور اہل کشف میں سے تھا، یعنی کشفی علم رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ پردے ہٹا دیتا اور قبر کے اندر جو مردے کی حالت ہوا کرتی وہ دکھا دیتا، یعنی اس منزل پر وہ فائز تھا، اہل کشف میں سے تھا جنید بغدادی کا مرید۔ وہ گیا اپنے شیخ کامل کے پاس اور اس نے جا کر عرض کیا حضور میری والدہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کے اندر جل رہی ہے، میری والدہ جہنم کے اندر جل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا نہیں، اپنے دل ہی دل میں آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، سبحان اللہ، 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس کی والدہ کی روح کو ایصال ثواب کر دیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ اگر اتنا کلمہ کسی جو ہے مرنے والے کی روح کو پہنچا دیا جائے تو اس کی بخشش یقینی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے 1.25 لاکھ کلمہ اس کی والدہ کو دل ہی دل میں جو ہے وہ ایصال ثواب کر دیا۔ ادھر ایصال ثواب کرنا تھا، اتنا جلدی ایصال ثواب پہنچتا ہے، اتنی جلدی بجلی نہیں پہنچ سکتی۔ تو فرماتے ہیں ابھی تو کلمات مکمل ہوئے تھے، میں نے اسی نوجوان کو ہاش و بشاش دیکھا، یعنی مسکراتے ہوئے دیکھا، خشک و خرم دیکھا، اور میں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ ابھی تو غمگین تھا، ابھی تو افسردہ تھا، ابھی تو پریشان تھا، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضور میں اپنی والدہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ جنت کی طرف جا رہی ہے، میں اپنی والدہ کو دیکھ رہا ہوں وہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ ہم اس لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کے لیے چنے پڑتے ہیں۔ اکابرین کہتے ہیں کہ وہ گٹلیوں کے اوپر بھی پڑا جاتا ہے، لیکن اتنی گٹلیاں کہاں سے اکٹھی کریں؟ وہ کنکریوں کے اوپر بھی پڑا جاتا ہے، اتنی کہاں سے اکٹھی کریں؟ دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا چنے لے آؤ جو ہے ایصال ثواب کے لیے۔ چنے پڑے بھی جائیں گے اور طعام کے لیے کام بھی آ جائیں گے، کھانے کے کام بھی وہ پڑے بھی جائیں گے اور کھانے کے کام بھی آ جائیں گے۔ اور اگر کسی ذی روح کو جو مسلمان اگر کسی ذی روح کو جس کے جسم کے اندر روح ہے اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا یا ایک لقمہ کھانا کھلا دیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کھانا اور پانی پلانے والے کی بخشش ہو جائے گی اور اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور وہ رمضان مبارک میں علماء حدیث بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اگر کھجور کا خشک ٹکڑا، اس کا ایک چھلکا ہی اگر کسی روزے دار کو کھلا دیا تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ کسی کو پانی پلا دیا ہے، دیکھا ہے سنانی بخاری کے اندر حدیث ہے کہ بندے نے جو ہے کتے کو سیراب کیا تھا، اللہ نے اس
جو ہے عمل کی وجہ سے وہ جنت عطا فرما دی. ارے اگر کسی کتے کو پانی پلائے تو اللہ اس عمل کی وجہ سے اس مسلمان مومن کی بخشش کر دیتا ہے, اس کو جنت عطا کرتا ہے. تو نبی کے غلاموں کو اگر پانی سے سیراب کیا جائے, کھانے سے پیٹ بھر دیے جائیں, تو جب ان کے منہ سے جو ہے دعائیں نکلے گی تو کھلانے والے پلانے والے کی بخشش کیوں نہ ہوگی, اور جو جس کی روح کے لیے نیت کی گئی تھی اس کی بخشش کیوں نہ ہوگی. اگر کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو سکتی ہے تو انسان اعلیٰ ہے یا کتا اعلیٰ ہے؟ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے.